بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، آج جو میں آپ کے ساتھ حمزات کا عمل شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ میرا نواں عمل ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو حمزات کے بہت اعلیٰ قسم کے اور بہت آسان عمل آپ کے ساتھ شیئر کیے تو وہ آپ نے بہت پسند کیے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور آج جو میں آپ کے ساتھ عمل شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ تھوڑا سا مشکل تو نہیں ہے لیکن آسان عمل ہے، اگر آپ کرنا چاہیں تو بہت ہی پیارا عمل ہے۔ تو آپ نے کرنا کچھ بھی نہیں ہے لیکن تھوڑی سی ہر عمل میں، خاص کر حمزات کے عمل میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر ہی کامیابی حاصل ہوتی ہے نا۔ جب تک آپ کسی مشکل کا سامنا نہیں کرتے یا پھر تب تک آپ کو کیسے کامیابی حاصل ہوگی، ٹھیک ہے؟ آپ کو میں نے پہلے بھی 8 عمل جن سے ہیں حمزات کے آپ ہی کے کہنے پر سکھائے ہیں، کیونکہ ہمارے کہنے کا یا ہماری ویڈیو کا مقصد ہے آپ کے دل کو خوش کرنا، یا جیسا آپ عمل چاہتے ہیں آپ کے اس مطابق عمل کو پیش کرنا، ٹھیک ہے؟ تو اسی وجہ سے یہ جو حمزات کا عمل ہے یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ ہم نے پہلے بھی اپنی تمام ویڈیو میں یہ بات واضح کر دی تھی کہ اسی لیے آپ کو حاضرات اور پری اور موکلات کے عمل سکھائے جا رہے تھے، تو لیکن آپ لوگ بھائیوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں حمزات کے عمل اور جنات کے عمل بھی سکھائے جائیں، تو اسی وجہ سے ان کی فرمائش پر یہ جو عملیات کا جو حمزات کا ہے یہ شروع کیا ہے، کیونکہ جیسا ہمارے سبسکرائبر چاہتے ہیں ہمیں ویسا ہی کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب آپ خوش ہوں گے تو پھر ہی ہمارا مقصد پورا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں حمزات کی اور جنات کی ہی شیئر کروں تو انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی، اور اس کے بعد پھر میں پریوں کی اور موکلات کی بھی شیئر کروں گی۔ تو اسی کے ساتھ میں اپنا آج کا ویڈیو سٹارٹ کرتی ہوں۔ میری جو آج کی ویڈیو ہے وہ نقش کے حمزات کی تھی، جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا۔ سب سے پہلے ایک بات آپ یاد رکھ لیجئے گا، جو بھی آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ نے جو اگربتی ہے وہ بنانی ہے، اگربتی ضرور جہاں پر بھی بیٹھے، جس جگہ بھی بیٹھے اگربتی کو سلگا لے، چاہے گھنٹہ پہلے اگربتی سلگانا شروع کرے تاکہ پورا کمرہ یا وہ جگہ جہاں پر آپ عمل کر رہے ہیں معطر ہو جائے، خوشبو سے دیوانی ہو جائے، تاکہ ہر جگہ سے آپ کو خوشبو آئے، پاکی کا احساس ہو، ٹھیک ہے؟ جو اگربتی بتائی ہے وہ پاکی کا احساس دلاتی ہے۔ اسی ویڈیو کے ساتھ اگربتی کا لنک بھی شیئر کر دیا گیا ہے، وہ بھی آپ آگے سن لیجئے گا۔ لازمی اگربتی کا استعمال کریں کیونکہ یہی حمزات کو، موکلات کو اور پریوں کو، جنات کو اپنے پاس لے کر آتی ہے۔ مطلب اسی اگربتی ہے، تھوڑی سی جو ہے مہنگی بھی نہیں ہے، 300-400 میں بن جائے گی، 50 سے ملے گی۔ آپ لازمن ہر کوئی بنا کر رکھے۔ عمل میں اگر آپ کو تھوڑی سی بھی ہوگی یا یہ اگربتی ان کو جلد سے جلد کھینچ کر لائے گی، یہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے، تاکہ میرے والد صاحب ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کوئی بھی کسی قسم کا بھی آپ عمل کریں تو اگربتی کا پہلے سے استعمال کر لیں تاکہ جتنے بھی جنات، موکلات اور حمزات ہیں وہ دیوانہ وارث خوشبو کی طرف بھاگنا شروع کر دیں۔ جو بھی آپ عمل کر رہے ہیں انشاءاللہ اس عمل میں آپ کو خیر ہو اور آپ کو ناامیدی نہ ہو۔ دوبارہ سے اگربتی کے بارے میں جو ویڈیو پوسٹ کی گئی ہے وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، اس ویڈیو کے اینڈ پر بھی اگربتی ہی کا جو عمل ہے وہ شیئر کر دیا گیا ہے، تو آپ پوری ویڈیو کو سنیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ اسی کے ساتھ آج اپنی ویڈیو کو شروع کرتی ہوں۔ آج سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے آپ سب سے پہلے جو بھی چیزیں پہلے بتائی جا رہی ہیں وہ آپ لے لیں۔ آپ نے ایک موٹا گتا لینا ہے یا موٹا کاغذ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ موٹا ہو بالکل نا، تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، ایک پرانی ٹوپی لینی ہے، ایک موٹا کاغذ لینا، اور پرہیز جمالی اور جلالی ضرور استعمال کریں کیونکہ یہ بہت جو پاورفل حمزات ہیں، ٹھیک ہے؟ 40 دن کا یہ عمل ہوگا تو بہت مضبوط حمزات ہیں، یہ لازمن آپ نے کرنا ہے۔ تو دیکھیں میری بات سنیں، حمزات کے عمل میں تھوڑا بہت خوف اور خطرہ رہتا ہے، اس سے آپ بالکل گھبرائیے گا نہیں، کیونکہ ہر کوئی جب آپ کسی چیز کو قابو کرتے ہیں وہ آپ کو تھوڑا سا تنگ تو کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ پھڑکتی ہے، اور جیسے آپ چڑیا کو قید کرتے ہیں یا کسی چیز کو قید کرتے ہیں وہ احتجاج تو کرتا ہے نا پھر، ٹھیک ہے؟
تو اسی طرح یہ آپ کو تھوڑا سا تنگ تو کریں گے، تنگ سے مراد یہ ہوگا کہ آپ کو ڈرائیں گے تھوڑا سا خواب میں، لیکن اگر آپ دل مضبوط کے مالک ہوئے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ نے سب سے پہلے پتہ کیا کرنا ہے، آپ نے کرنا کیا ہے، موٹا مطلب کہ کاغذ لے لیجیے گا سفید کلر کا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر ٹوپی پر مضبوطی سے اس کو جو بھی نقش ہم آپ کو بھیجیں گے، آپ نے کیا کرنا ہے، نقش کی چال، ٹھیک ہے، اگر آپ لکھ سکتے ہیں تو وہ نقش جو ہوتا ہے ہم یہ سینڈ کر دیں گے آپ کو، تو نقش کی جو چال ہے یا تو وہ آپ اس کو سی لیجیے گا لکھ کر، جیسا جیسا بتایا گیا ہے ویسا ویسا آپ نے لکھ لینا ہے۔ نہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، اگر نقش کی چال نہیں سی سکتے تو آپ نے کیا کرنا ہے، جو دوسرا جو بہتر نقشہ ہے وہ والا آپ نے اپنی جو ٹوپی ہے اس کے اندر سی لینا۔ یہ جو بھی ہمزاد کے جتنے بھی عمل ہیں ایک نوٹ یا ایک گائیڈ کے طور پر میں آپ کو بتا رہی ہوں، خواتین بالکل بھی نہیں کریں گی کیونکہ یہ خواتین کے لیے نہیں ہے، کیونکہ یہ بھائیوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے، وہ کریں، کیونکہ ہمزاد صرف اور صرف بھائیوں کو ہی ان کا عمل کرنا چاہیے، بہنوں کے لیے پریوں کے عمل بہت اعلیٰ اعلیٰ قسم کے ہیں، وہ میں دوبارہ پھر ہمزاد کے یہ کچھ عمل دے دوں پھر میں ضرور آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گی۔ آپ نے پریوں کو بھی قابو کرنے کے لیے اپنی ہمت کو بجا رکھنا ہے، تو جن بھائیوں کا خیال ہے کہ وہ ہمزاد کو کر سکتے ہیں تو بے شک وہ ہمزاد کر لیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے عمل جو ہے 9 چندی جمعرات کو ہی شروع کرنا ہے، اور عشاء کی نماز کے فوراً بعد 2 چندی جمعرات کا، اگر کسی کو نہیں پتا تو میری پچھلی ویڈیو میں 9 چندی جمعرات کی پوسٹ کر دی گئی ہے، وہاں پر سے آپ دیکھ سکتے ہیں 9 چندی جمعرات کیا ہے۔ اور جمالی جلالی پرہیز جو ہوتا ہے وہ بھی پوسٹ کیا گیا ہوا ہے، وہ بھی آپ ڈھونڈ لیں، وہ بھی مل جائے گا۔ آپ میرے چینل پہ آئے تو جلالی جمالی پرہیز کو آپ نیچے جو میں نے تھمبنیل دیے ہیں اس میں لازمی لکھا ہوا ہے، تو وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں جمالی جلالی پرہیز کیا ہے۔ یہ تو آپ کے کہنے پر دوبارہ سے پوسٹ کیا جائے گا ٹھیک طریقے سے بتا کے، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ آپ جمعرات کو آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے ہمزاد کا ہی، لیکن یہ نقش ہمزاد ہے، نقش کے ساتھ ہی آپ کے پاس قابو میں آئیں گے، ورنہ آپ نے ذرا سے بھی کوتاہی کی، جو ٹوپی ہو وہ کم از کم 7 سے 8 سال پرانی ہو، ٹھیک ہے، بہت پرانی ہو، ٹھیک ہے، کسی سے بھی لے لیں، کسی بزرگ سے لے لیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کو پہنا آپ ہی نہیں ہو، ٹھیک ہے، کم از کم کچھ عرصہ، چلو 7-8 سال نہیں پرانی تو آپ ایسا کریں 2-3 سال پرانی ٹوپی جو ہے وہ لے لیں، اس کے اندر وہ نقشہ اپنے سینا، ٹوپی پرانی ہونی چاہیے۔ اچھا، ٹوپی 9 چندی آپ نے اس عمل کو کوئی خاص وقت تو نہیں ہے، مگر پھر بھی 9 چندی جمعرات کو آپ شروع کریں گے تو بہت بہتر اور بہت اعلیٰ ہوگا، کیونکہ 9 چندی جمعرات کو جو بھی عمل کیا جاتا ہے وہ انشاءاللہ کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ وہ جنات کا ایک بہت بڑا دن ہوتا ہے، وہ اس دن ضرور جس کو بھی حاضر کے لیے دعا کی جائے وہ حاضر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، ٹوپی کو اپنے آگے رکھ لینا جس کے اندر آپ نے نقش سی کر ڈالا ہے، بات یاد رکھیے گا، جس کے اندر آپ نے نقش سی کر ڈالا ہے وہ ٹوپی آپ اپنے آگے رکھ لیں گے، اور آپ نے پڑھنا کیا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے پڑھنا ہے فلاں آمن یا آمن یا فلاں۔ دوبارہ سے غور سے سن لیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو نہ سمجھ آ رہی ہو، دوبارہ سے غور سے سن لیں، فا آمن یا آمن یا فلاں کو اپنے نام کی اعداد کے مطابق جہاں پر فلاں بولا گیا ہے وہاں پر اپنا نام آپ لکھ لیں یا اپنا نام پکاریں، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ فا آمن یا آمن یا علی، دیکھا فلاں کی جگہ ہم نے علی کو ساتھ میں لگا دیا، کیونکہ فلاں کا مطلب کسی چیز کو یا کسی کا نام دینا ہوتا ہے، آپ اپنا نام دیں گے۔ جو بھائی بھی عمل یہ والا ہمزاد کا جو عمل ہے یہ بہت آسان عمل ہے، یہ بہت جلدی قابو آ جاتا ہے، لیکن بہت آسان ہے۔ جمالی جلالی پرہیز لازمن کر لیجئے گا۔ 9 چندی جمعرات کو 9 چندی جمعرات کے دن آپ نے عشاء نماز کے بعد یہ عمل شروع کرنا ہے۔ کرنا کیا ہے، ٹوپی کے اندر دیکھیں بدھ والے دن آپ ٹوپی کے اندر جو ہے تعویذ جو یہ اسکرین پر چل رہا ہے اس تعویذ کو آپ سی لیجئے گا، ٹھیک ہے۔
اس تعویذ کو جب آپ سیئیں گے نا ٹوپی کے اندر تو یہی ٹوپی اپنے آگے رکھ لیجئے گا. جیسے آپ جائے نماز بچھاتے ہیں یا آپ حصار وغیرہ قائم کرتے ہیں، حصار بھی آپ قائم کریں گے. ٹھیک ہے، ساتھ حصار لازمن ہے. حصار کا طریقہ بھی آپ اتنی ساری ویڈیو میں بتا دیا ہے، دوبارہ بتاتی جاتی ہوں. 3 دفعہ کل شریف آپ نے جو آخر والے ہیں سورہ اخلاص، سورہ ناس، سورہ فلق جو ان سے وہ پڑھ لینے ہیں، اور سب سے پہلے آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے. اور کیا 7 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے 3 دفعہ کل کے اوپر یا چھری کے اوپر چاک کے اوپر پڑھ کے دائرہ بنا لیں. دائرے کے اندر آپ بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے، جہاں پہ دائرے کا اینڈ ہو وہیں پر وہ چاک بھی رکھ دیں. ٹھیک ہے، وہاں پر آپ نے پڑھ لینا اور اپنے اوپر بھی لازمن پھونک مار لیں تاکہ آپ کے اوپر بھی حصار قائم ہو جائے. حصار کے ساتھ پڑھنے ہیں، جلالی پرہیز کرنا ہے 2. اور تیسرا ٹوپی کے اندر یہ جو تعویذ اسکرین پہ چل رہا ہے یہ آپ نے ساتھ میں سی لینا ہے، سوئی کے ساتھ سی لینا. ٹوپی پرانی ہونی چاہیے، 1-2 سال پرانی ہو، اتنا میں کر سکتی ہوں. 1-2 سال پرانی ہو وہ بھی چلتی ہے ٹوپی. ٹھیک ہے، آپ نے وہ ٹوپی آپ نے ساتھ رکھ لینی ہے. اچھا، یہ لمبا ہوتا جا رہا ہے ویڈیو، لیکن میری کوشش ہے میں پورا آپ کو سمجھا دوں، اچھے طریقے سے سمجھا دوں. دیکھیں، فا آمن یا فلاں کی جگہ آپ نے اپنا جو آپ کا نام ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ نے لگانا ہے. جیسے ہم لگاتے ہیں فا آمن یا علی ہو گیا نام، جو رضوان ہو گیا، عتیق ہو گیا، اللہ کے نام ہوتے ہیں، رحمان ہو گیا، حسین ہو گیا، حسن ہو گیا. فلاں کی جگہ جب میں اب کہوں گی یا فلاں تو فلاں کی جگہ آپ اپنا نام کو لگا سکتے ہیں، کیونکہ مجھے آپ کے نام کا نہیں پتا جو بھی عمل کر رہے ہیں. یہ بہت آسان ہے میرا، یہ آپ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ نے کیا کرنا ہے، جس طرح آپ کو پہلے بھی بتایا گیا ہے، اپنے نام کے اعداد کے مطابق آپ نے پڑھنا ہے. آپ اپنے نام کے اعداد نکالیں. ٹھیک ہے، اس کے جتنے بھی آپ کے نام کے اعداد نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، 400 نکلتے ہیں، 800 نکلتے ہیں، 3000 نکلتے ہیں، 5000 نکلتے ہیں، 10000 نکلتے ہیں. اتنے تو نہیں نکلتے لیکن 3-4 ہزار تک ان کی کاؤنٹنگ ہوتی ہے. تو اعداد نکال لیں. اعداد کے مطابق جو ہے نا آپ نے پڑھائی کرنی ہے. ٹھیک ہے، ٹوپی کو آگے رکھ لیجئے گا. فلاں آمن یا فلاں فا آمن یا آگے اپنا نام. ٹھیک ہے، اس کے بعد اتنے اعداد پڑھنے ہیں جتنے آپ کے نام کے اعداد ہوں گے. پھر ٹوپی کو آپ نے اپنے کسی ایسے صندوق بنا لیجئے گا، اس صندوق میں تالا لگا کر رکھ دیجئے گا اور حصار باندھ دیجئے گا. حصار کا طریقہ آپ کو بتا دیا گیا ہے، وہ حصار لازمن کر لیجئے گا. اور یا فلاں کی جگہ اپنا نام لازمن لکھ لیجئے گا. نام لکھنا ہے. ٹھیک ہے، جتنا آگے جب بھی آپ اپنا حصار باندھتے ہیں تو اس تابوت کے اوپر جو اوپر والی آیات بتائی ہے فا آمن یا فلاں کی جگہ اپنا نام اس تابوت کے اوپر بھی یا اس صندوق کے اوپر بھی لکھ لیجئے گا. اور پڑھتے ہوئے بھی یا فلاں کی جگہ اپنا نام پڑھ لیں. یاد رکھیے گا، بار بار بتایا جا رہا ہے، یا فلاں کی جگہ آپ اپنا نام ہی پڑھیں گے. جیسا کہ عتیق ہو گیا، رضوان ہو گیا، علی ہو گیا، ہمشیر ہو گیا، نوید ہو گیا، بہت سے اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں. ان سب کو ناموں کو آپ لکھ سکتے ہیں. اور والدہ کا نام لکھنے اور پڑھنے کی ضرورت اس میں نہیں ہے، کیونکہ آپ اپنی والدہ کا نام لکھیں گے اور نہ ہی پڑھیں گے، اس میں اس کی کوئی ضرورت نہیں. جیسے ہم نے پہلے والے ہمزاد میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ اپنی جیسے 786 کو مکس کر لیں. ٹھیک ہے، اس سے پہلے بھی آپ کو ایک ہمزاد کا جو ہے عمل پیش کیا تھا، اس میں بھی کہا گیا تھا کہ آپ اپنی والدہ کا نام بھی اس میں ایڈ کر لیں. ٹھیک ہے، روزانہ ٹوپی کو نکالیں صندوق میں. حصار کا طریقہ آپ کو بتا دیا گیا ہے. صندوق پہ بھی حصار آپ نے لازمن کرنا ہے. ٹھیک ہے، روزانہ ٹوپی کو نکالیں اور پڑھ کر صندوق میں رکھ کر تالا لگا دیں. تالے کے بعد آپ نے حصار لگانا ہے. ٹھیک ہے، حصار کے ساتھ 40ویں دن ہمزاد سامنے آ جائے گا. جیسے ہی آپ ٹوپی سر پہ پہنیں گے ہمزاد آپ کے سامنے کھڑا ہوگا. اس سے شرط وغیرہ طے کر لیں. ٹھیک ہے، اور کوئی ایسی شرط نہ مانے جو قابل قبول نہ ہو. ٹھیک ہے، دوران عمل پرہیز جمالی جلالی لازمن کرنا ہے. یہ بار بار بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کو کبھی بھی آپ نہیں بھولیں گے کہ پرہیز جمالی جلالی کی ویڈیو آپ کو پیش کر دی گئی ہے، پوسٹ کر دی گئی ہے. آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. ویڈیو بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے. اگر پھر بھی کسی بھائی کو سمجھ نہیں آ رہا، جاتے میں آپ کو پھر ایک بار تفصیل سے سمجھا دوں. بڑے مین جو پوائنٹ ہے وہ سمجھاتی جاتی ہوں، غور سے سن لیں.
عمل کو جمالی جلالی پرہیز کے ساتھ کرنا ہے. 9 چندی جمعرات کو عمل کو شروع کرنا ہے. جو تعویذ اسکرین کے اوپر چل رہا ہے، جو تعویذ ہے، اس کو آپ موٹے سے کاغذ کے اوپر، سفید کاغذ کے اوپر لکھ لیں. لکھنے کے بعد آپ اس کو کسی ٹوپی میں سیدھا ایسے اسٹیک کر کے سی لیں. ٹوپی پرانی ہونی چاہیے، 2 سال پرانی، 1 سال پرانی، ٹھیک ہے. آپ نے اس ٹوپی میں آپ نے اس کے اندر سینا ہے، ٹھیک ہے. وہ ٹوپی جب آپ پہنے تو آپ کے سر پہ وہ ضرور آئے، ٹھیک ہے. آپ نے پڑھائی کیا کرنی ہے؟ فا آمن یا آمن یا فلاں. فلاں کی جگہ جب ہم بولتے ہیں تو آپ اپنا نام لکھیں گے، ٹھیک ہے، جیسے میں نے آپ کو تفصیل سے پہلے بھی بتا دیا ہے. اور پڑھنا کتنا ہے؟ اپنے ہی نام کی اعداد نکالیں. اپنے اعداد کے مطابق آپ نے اپنی پڑھائی کو کرنا ہے. آپ کو اعداد کی ویڈیو بھی پیش کر دی گئی ہے، پوسٹ کر دی گئی ہے، وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. ٹوپی کو کیا کرنا ہے؟ صندوق میں رکھ لیجئے گا. صندوق لے لیجئے گا، اس کے اوپر تالا لگا دیجئے گا اور اس کے اوپر حصار باندھ دیجئے گا. حصار کیسے کرنا ہے؟ 7 دفعہ آیت الکرسی پڑھے بسم اللہ پڑھ کے، اور 3 دفعہ 3 کل پڑھنا ہے بسم اللہ پڑھ کے. وہ آپ پھونک مار دیجئے گا، اور یا پھر چھری کے ساتھ آپ پورے حصار جہاں پر بھی آپ وہ جو تابوت ہے یا صندوق ہے وہ رکھیں گے، اس کے گول دائرہ آپ کھینچ دیں گے تاکہ کوئی اور اس کو یا کوئی روح یا کوئی اور جو مغلات ہمزاد ہے اس کو چھو نہ سکیں یا غائب نہ کر سکے. تو وہ ٹوپی ہو سکتا ہے اگر آپ حصار نہ کریں تو وہ غائب بھی ہو جائے، ٹھیک ہے. وہاں پر آپ نے حصار کر دینا ہے، ٹھیک ہے. 40 دن کا عمل ہے، 40 دن تک آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے. رات کو عشاء کی بات کرنا ہے. جب آپ 9 چندی کو شروع کریں گے تو عشاء تک آپ 40 دن تک یہ عمل پڑھیں گے. اور اس میں جب وہ حاضر ہو جائے 40ویں دن تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ٹوپی کو سامنے ظاہر آپ رکھی ہوگی. 40ویں دن وہ جو ہمزاد ہے جس کے لیے آپ نے اتنی محنت کی ہے وہ حاضر ہو جائے گا. آپ نے اس سے کیا کرنا ہے؟ شرائط طے کر لینے ہیں، اور کوئی ایسی شرائط اس کی نہ مانے، ٹھیک ہے. جیسے وہ کہے میں اپنی مرضی سے آؤں گا، میں اپنی مرضی سے کھاؤں گا، میں اپنی مرضی سے یہ کام کروں گا، میں آپ کا کہنا نہیں مانوں گا، میں یہ چیز نہیں مان سکتا. اس کو کوئی ایسی بات آپ نے نہیں ماننی. اپنی شرطیں بنوانی ہے جو بھی مضبوط شرطیں ہوں. اگر آپ کو نہیں پتا کہ شرط کیا ہے، شرط کو کیسے بنوایا جاتا ہے، تو وہ بھی آپ کو پیش کر دی جائے گی، پوسٹ کر دی جائے گی، ٹھیک ہے. آپ نے ان سے کیا کیا شرطیں بنوانی ہے اس کے لیے بھی ایک تفصیل لمبی ویڈیو میں بناؤں گی. اس میں آپ کو تمام طریقہ بتا دیا جائے گا. دوران عمل پرہیز جمالی جلالی لازمن کرنا ہے، ٹھیک ہے. نقش جو اسکرین پہ لکھا گیا وہ لکھ لیجیے گا. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا، ویڈیو بہت لمبی ہوگی، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. آنے والا 10واں جو عمل ہے وہ بھی ہمزاد کے بارے میں ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا. اور آنے والی تمام ویڈیو کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اتنا پسند کیا. تو اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں، اور دعا میں یاد رکھیے گا، پوسٹ کیجیے گا تاکہ اوروں کا بھی بھلا ہو سکے، اوروں کو بھی ان باتوں کا پتہ ہو. اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اور اپنے گھر والوں کو کم از کم کوشش کریں کہ جب آپ یہ عملیات کی دنیا میں آئے تو ان کو کسی قسم کی تکلیف تو نہ ہو، ٹھیک ہے. آپ جب بھی کسی کا کام کریں گے ان سے ہدیہ لیں، کم از کم اپنے ماں باپ کا ضرور ساتھ دیں. اپنے ماں باپ کو جتنی ہو سکے ان کی ہیلپ کریں، بہن بھائیوں کی ہیلپ کریں، ٹھیک ہے. میرا نہیں خیال کہ جس کے پاس ہمزاد ہو اس کے پاس پیسوں کی، دولت کی، ٹھیک ہے، اللہ پاک کے کرم کی کوئی کمی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اگر تو وہ جائز انسان جائز طریقے سے اس کا استعمال کرے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. شیئر کریں تاکہ ہم اس میں عبور حاصل کر سکیں. تو میں نے پہلے حادثات کی اور جنات پری مخلوقات کی سیاہی بتائی کہ سیاہی کیسے بنتی ہے، کاجل بتایا کاجل کیسے تیار ہوتا ہے. وہ مقناطیسی کاجل تھا. اگر آپ وہ لگاتے ہیں کسی بچے کے ہاتھ پہ یا اپنے ہاتھ پہ، ہتھیلی پہ، انگوٹھے پہ، انگوٹھی کے ناخن پہ اور انڈے پہ، تو آپ دیکھیے گا کہ حادثات کا نزول کتنا خوبصورت اور کتنا اعلیٰ قسم کا ہوگا، اور آپ کو کوئی بھی اتنی زیادہ پریشانی نہیں ہوگی اور نہ ہی آپ کو محنت کرنی پڑے گی. اسی کے ساتھ آج میں آپ کو جو جنات مخلوقات حاضرات کے جو عمل ہوں گے اور جو حاضرات جو بلند حاضرات ہیں ان کے عمل میں جو اگربتی کا استعمال کیا جائے گا وہ میں بتاؤں گی. عام اگربتی بھی کام کرتی ہے، لیکن جو اگربتی میں آپ کو بتاؤں گی وہ بہت ہی بلند اور بہت ہی اعلیٰ قسم کی ہوگی. اس سے حاضرات مخلوقات پری جن ہمزاد مقناطیس کی طرف کھینچے چلے آئیں گے. جیسے مقناطیس لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اس طرح جیسے ہی وہ جلے گی، جس سے خوشبو روشنی پھیلائے گی،
تو ان کا نزول جلدی ہوگا. اس لیے میں نے چاہا کہ آپ کو حاضرات کی اور جنات پوری موکلات کی جو اگربتی ہے وہ بتا دوں، آپ وہ بنانا سیکھ لیں. سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، دیکھیں ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بہت اچھی اور آپ ہی کے لیے ہے، آپ کے فائدے کے لیے ہے، بتاتی چلوں کہ بعض عمل میں یا بعض اعمال میں پڑھا ہوگا کہ آپ نے یا کوئی کسی نے بتایا ہوگا کہ آپ ادو، عنبر، مشک، زعفران کے بخورے جلائیں. بخورے کا مطلب ہوتا ہے اگربتی، ٹھیک ہے نا، یا جیسے سفوف ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں، تو وہ جلائیں یا اس قسم کی اگربتیاں جلائیں، ان کی اگربتیاں بنائیں اور پھر جلائیں. اب آپ خود ہی فیصلہ اور انصاف کریں گے. غریب انسان، غریب آدمی یا غریب میری بہن جو گھر میں پیٹ بھر کر روٹی تک نصیب ہوتی، وہ اتنی قیمتی اگربتی کہاں سے خرید کر لائے گی اور کیسے جلائے؟ اس سے بہتر تو وہ خود اپنے گھر میں کھانا نہ ڈلوا لے، کھانا یا پانی یا اپنے بچوں کی پرورش نہ کر لے. یا وہ شخص جو باہر محنت کرتا ہے وہ کہاں سے اتنی مہنگی یہ مشک اور زعفران اور یہ عنبر کی خوشبوئیں کہاں سے وہ خرید کر لائے؟ عنبر، مشک، زعفران اتنے مہنگے ہیں کہ ہزاروں سے ہزاروں کے بھی آپ لے کر آئیں تب بھی کم ہے. ان کی خوشبو کے آگے جو میں آپ کو اگربتی یا جو میں آپ کو سفور بتاؤں گی کوئی حیثیت نہیں رکھتا. انتہائی بلند اور بالا ہے، یہ بہت چھوٹے ہیں. مشک، زعفران اور دوسرے عنبر اس سے وہ کہیں بلند ہے اور کہیں برکت والا ہے. آپ وہ والی اگربتی، وہ والا سفور بنائیں، انشاءاللہ آپ حاضرات جنات کریم کو آرام سے اپنے پاس بلا سکیں گے. قابو نہ کریں، دوستی کر لیں، چاہت جیسی برتیں گے ویسا سچمچ کا آپ کو صلہ ملے گا. تو آپ کو آج میں ایک ایسی اگربتی پیش کرنے جا رہی ہوں جو چیزوں جن کی چیزیں بھی بہت سستی اور خوشبودار ہوں. ٹھیک ہے، تو ان اجزاء کو آپ نے کیا کرنا ہے، کوٹ کر تھوڑا تھوڑا سا جلائیں. جیسے تھوڑے سے کوئلے آپ دہکا لیں، ٹھیک ہے، بس ان کے اوپر تھوڑا سا یہ سفوف ڈالیں تو آپ کا پورا کمرہ، اگربتی تو کیا اہمیت رکھتی ہے، یہ پورا کمرہ مہکا دے گی. ٹھیک ہے، جو بھی آپ کو سفوف بتایا جائے گا. آپ نے کیا کرنا ہے، جب بھی حاضرات کروانے ہونا اور کاجل آپ بنا لیں، حاضرات کی اگربتی بنا لیں. اس کے بعد میں آخری ویڈیو بناؤں گی اور وہ ہوگی حاضرات کا جو ہوگا ایک تعویذ ہوگا، وہ آپ کو بتاؤں گی. وہ اپنے آن لائن ویڈیو بھی چل رہا ہوگا تو وہ آپ کو بتاؤں گی، وہ آپ نے لینا ہے اور اس کو آپ نے چلانا ہے. تو حاضرات کا نزول اگربتی جلا لیجیے گا، سیاہ کاجل بچہ پاس بٹھا لیجیے گا. یہ خود کرنا ہے تو مغرب عصر کے درمیان آپ بیٹھ جائیے گا اور سیاہی بنا لیجیے گا. اگربتی کا یہ سفوف لے آئیے گا اور وہ ایک تعویذ ہے، وہ ویڈیو میں پوسٹ کر دوں گی تو وہ آپ لے لیجیے گا. تو وہ آپ نے لازماً استعمال کرنا ہے. جی تو جناب میں اب آپ کو اگربتی کا یہ بتانے جا رہی ہوں، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ جیسے ہی آپ نے عمل شروع کرنا ہے تھوڑے سے 2 کوئلے جلا کے ایک برتن میں رکھ کے کوئلے جلانے، کوئلوں کے اوپر اگربتی کا یہ تھوڑا سا سفوف سلوانا ہے تو اتنا ہی کافی ہے. کمرہ خوشبو سے معطر ہو جائے گا. یا تھوڑا سا اس اجزاء کو جلائیں، جیسا آپ کا دل چاہے استعمال کریں. ان اجزاء کی خوشبو سے دور دور سے حاضرات اور روحیں، مقلار اور جن پری ہمزاد مقناطیس کی طرح دیوانہ وار کیجیے آئیں گے. وہ اس خوشبو کے دیوانے ہیں. اگر سچ پوچھا جائے تو یہ مقلات کو حاصل کرنے اور پری کو حاصل کرنے اور جو ہوتے ہیں حاضرات کو حاصل کرنے کا حیرت انگیز نایاب جو خوشبو کا جو یہ عمل ہے کمال کا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ آپ نے لازماً بنانا ہے. کوئی بھائی اگر کرنا چاہتا ہے، بہن کرنی چاہتی ہے، املاک کی دنیا میں رہنا چاہتے تو یہ سفوف کبھی نہ بھولیے گا. آپ نے کیا کرنا ہے، فارمولہ میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں، یہ نسخہ میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں. ایک برہم روٹی 1 تولا. نمبر 1. نمبر 2 بالچر 1 تولا. نمبر 3 گلاب کے پھول 1 تولا. نمبر 4 کافور 1 تولا. دیوار کا برادہ 1 تولا. مشک دانا 1 تولا. سفید سندے کا برادہ 1 تولا. نمبر 8 ناگل موتھا
کیا؟ ناگر موتھا 1 تولہ. نمبر آ جاتا ہے اب 14. جائفل 1 تولہ 15 4 تولہ. کل اجزاء ملا کر 22 ہو گئے. اب دوبارہ سے میری ویڈیو کو کاؤنٹ کر لیجیے گا. آپ کو دوبارہ میں بتا دیتی ہوں صرف آپ کی خاطر. آپ اگر محنت کرتے ہیں تو میں کہتی ہوں پھر محنت رائے نہ جائے. دوبارہ سن لیں. نمبر 1 باہم بوٹی 1 تولہ. نمبر 2 بال چڑ 1 تولہ. نمبر 3 گلاب کے پھول 1 تولہ. نمبر 4 کفور 1 تولہ. نمبر 5 دیوانہ کا برادہ 1 تولہ. نمبر 6 مشک دانہ 1 تولہ. نمبر 7 سفید سندل کا برادہ 1 تولہ. نمبر 8 ناگر موتھا 1 تولہ. جائفل نمبر کہاں تھی؟ ہاں جی غلط. تھوڑا سا یہاں سے ایک اور لائن آتی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں. آپ نے کی چیزیں جو سی ہیں، ناگر موتھا 1 تولہ. نمبر آ جاتا ہے 9. رال 1 تولہ. نمبر 10 اسگھن بال. دوبارہ سن لیں. نمبر 10 والا ہے اسگھن بال 1 تولہ. نمبر 11 گگول 1 تولہ. نمبر جو 12 ہے لبان 1 تولہ. نمبر 13 ہے دار چینی 1 تولہ. نمبر 14 ہے جائفل 1 تولہ. نمبر 5 جاوتری 1 تولہ. نمبر 6 سوری میری کاؤنٹنگ میں غلطی پھر آ گئی ہے، تو نمبر یہ جائفل جو سے 15 1 تولہ. 16 تیز 7 1 تولہ. اور 17 چھوٹی الائچی 1 تولہ. 18 پنٹری ایک خوشبودار گھاس ہوگی، اس کا نام ہوگا پنٹری، ٹھیک ہے، 1 تولہ. 19 اگر خوشبودار لکڑی، اس کا نام ہوگا اگر. خوشبودار لکڑی ہوگی 1 تولہ. 20 زرنب ایک خوشبودار گھاس کا ہی نام ہے 1 تولہ. اور 21 چینسا خمس 1 تولہ. اور 22 چھین سبیلہ 1 تولہ. اگر آپ کہتے ہیں تو میں کوشش کروں گی کہ اس کو لکھ کر آپ کو ویڈیو کے ساتھ بھی شیئر کر دوں، تاکہ مجھ سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے بولنے میں، کیونکہ یہ میرے والد صاحب نے مجھے لکھ کر دی تھی، تو اس لیے میں نے کہا چلو میں آپ کو بھی بتا دیتی ہوں. مجھ سے میں نے بہت کوشش کر کے لی ہے، تو مجھ سے بھی کوئی مسٹیک ہو گئی ہو تو آپ خود بھی اس کو بنانے کے لیے میں ویڈیو کے نیچے دے دوں گی. چلتی ہوگی ویڈیو تو اس میں آپ کو بتا دوں گی، تو انشاءاللہ آپ تک یہ بھی پہنچ جائے گی، تو آپ وہاں سے بھی نوٹ کر سکتے ہیں. اس میں باقاعدہ نام لکھے ہوں گے، ٹھیک ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ویڈیو بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے، اگر کوئی چیز نہیں مل رہی، تو ایک پنساری سے نہیں ملے گی تو دوسرے پنساری سے مل جائے گی. آپ کوشش کیجئے گا 1-2 پنساری سے مل جل کر، تو جتنی بھی چیزیں ملتی ہیں کوئی چیز کی کمی نہ ہو. تو اچھا مکمل 22 ہونے چاہیے، یہ بات یاد رکھیے گا. میں کوشش کروں گی ویڈیو میں بھی اس کو چلا دوں پیپر کو، ٹھیک ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور ایک اور بات، آداب حضرات کو کبھی نہ بھولیں، وہ سب سے اعلیٰ ہے، بلند ہے. اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. دعا میں یاد رکھیے گا. اگر بتی با کمال ہے، آپ ایک دفعہ بنا لیں، آپ کو دوبارہ پھر بنانے خود بخود آ جائے گی. اسی کے ساتھ اجازت دیں. اللہ حافظ. اگر آپ یہ ویڈیو YouTube پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں، تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں. شکریہ. میں اندھیروں میں ہوں، تو سحر کر ان دعاؤں میں ایسا اثر دے. رب کعبہ مجھے معاف کر دے.